ابراہیم علیہ السلام کہ کتنے سال پہلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کسی کو نہیں بتایا, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو دنیا کا میپ تھوڑا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں سمجھیں گے تو پوری عرب کی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی. اب میپ سمجھانے کے لیے جو بچے ہمارے پاس 10th وغیرہ پاس کر کے نکل گئے کرے, ان کے ذہن میں اتنا دنیا کا نقشہ بیٹھا ہوا نہیں ہوگا. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں ایک ورلڈ میپ منگایا تاکہ پہلے بتا دوں وہ ایریے, اس کے بعد آپ لوگوں کو تاریخ بتاؤں. اچھا, یہ آپ لوگوں کو میپ کلیئر دکھ رہا فی الوقت؟ اس میں بعض چیزوں کو بہت غور سے دیکھ لیجیے آپ. یہ تو سعودی عربیہ ہے, یہ آپ سب کو معلوم ہے, رائٹ؟ سعودی معلوم نہیں معلوم نقشے پہ یا ہوا میں ڈھونڈ دے, یہ سعودی ہے, یہ رائٹ. یہ نیچے کیا ہے, یہ یمن ہے. اب اپنے کچھ جانکاری کے لیے بعض علاقے جو بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے چیزوں کو, یہ ذہن میں رکھیے. یہ نیچے ہے یمن, یہ ہے سعودی, مدینہ یہاں پر ہے, یہ مدینہ ہے. یہ اوپر آ رہا ہے آپ کو عراق, ایران, سیریا, یہ ہے ایجپٹ. سیریا کا مطلب ہے شام. آپ کو سیریا کے بارے میں جاننے کے لیے, آج کا سیریا الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سیریا تھا, یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو شام ہوا کرتا تھا, وہ تھا عراق کا ایک چھوٹا سا حصہ, اسی میں تھا. آج کا مکمل سیریا تھا. جارڈن جسے آپ کہتے ہیں, اردن, وہ اسی میں تھا. جس کو آپ لیبنان کہتے ہیں وہ بھی اسی میں تھا. جس کو آپ جیروسلم اور پیلسٹین, فلسطین اور یروشلم کہتے ہیں, وہ بھی اسی میں تھا. یہ پورے علاقے کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شام مانا جاتا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شام اتنے پورے علاقے کو بولا جاتا تھا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا آپ لوگ. اب عراق آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ دکھ رہا کلیئر, رائٹ؟ یہاں پہ عراق کے نچلے حصے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے, کبھی اس سے انگلش میں لکھتے وقت UR لکھتے ہیں, کبھی AR لکھتے ہیں, لیکن جنرلی الرحیق المختوم وغیرہ میں جو اس کا ذکر آیا ہے AR, ار کے حساب سے ہی آیا. ار کا علاقہ تھا, ار ایک علاقے کا نام تھا. اس علاقے میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام, ار کے علاقے میں. ایک مرتبہ وہاں قحط آیا. قحط مانے فیمن, بارش رک گئی, فصل اگنا چھوٹ گئی. تو اس زمانے میں آج جس طرح آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے فیسلٹیز ہے کہ بھائی کہیں اگر قحط آ گیا تو ساری دنیا سے پلینز آ رہے ہیں, کارگو پلینز آ رہے ہیں, ڈراپ کر کے جا رہے ہیں, ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو لازماً وہ علاقے کے لوگ جہاں قحط آ گیا, انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کوئی ایسی جگہ جا کر بسنے کی کوشش کرتا جہاں کھانے پینے کی سہولت ہو. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر اس علاقے سے نکلتے ہیں, عراق سے, اور سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں ایجپٹ کے قریب, مصر میں. اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی. فرعون یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نہیں ہے. فرعون جس طرح ہمارے پاس نظام کہتے ہیں, تو کتنے نظام تھے ہمارے پاس؟ تو نظام یعنی خاندان کا نام ہے. اسی طرح فرعون خاندان کا نام ہے. فرعون کے خاندان میں 100 فرعون آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک بادشاہ یا فرعون ہوا کرتا تھا جو مصر میں رہتا تھا. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ یہ مصر ہے, یہ پورا علاقہ سمجھ میں آ گیا نا. یہ اب یہ فی الوقت ہمارے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہے سب کچھ. اچھا, یہ جو آپ کو ایریا پورا دکھ رہا نا یہاں تک, یہ پورا جو ایریا اوپر کا, یہ تو سعودی ہے, عراق ہے, ایران ہے. یہ جو ایریا دکھ رہا آپ کو, یہ دکھ رہا اس زمانے کی رومی حکومت, رومن امپائر, یہ پورا ایریا تھا. یہ ٹرکی ورکی پوری اسی میں تھی. ایران دکھ رہا آپ کو, ایران, افغانستان, پاکستان آج کا تقریباً اس کا اچھا خاصا شروع کا اوپر کا نارتھ کا حصہ پاکستان کا, یہ تمام علاقے پرشین کنگڈم تھے. پرشین رومن یعنی عرب قوم کو اوپر لگے ہوئے 2 بڑی بڑی قومیں کون سی تھی؟ یعنی کہ اس زمانے کے امریکہ اور رشیا یا امریکہ اور چائنا جیسی طاقتیں, یہ 2 بڑی بڑی بالکل اوپر لگی ہوئی ہیں. ایک طرف اوپر لیفٹ کے اوپر ان کو پورا روم لگا ہوا ہے, دوسری طرف رائٹ کے اوپر پورا پرشیا لگا ہوا ہے. پھر اس سے اگر ادھر آگے بڑھ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھو آپ, یہ چائنیز سیویلائزیشن, پھر نیچے ادھر آ گئے آپ انڈین سیویلائزیشن. تو یہ پورے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی, آپ ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کے چلنا.
لیکن امیڈیٹ جو تو طاقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر کی طرف تھی وہ کون سی تھی؟ رومن اور پرشین تھے. یہ عرب ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ فرعون کا علاقہ ایجپٹ کا ہے. یہ چیزیں کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ تو انشاءاللہ آپ اس کو ذہن میں رکھ کے چیزوں کو سمجھنے کی. یمن کا آ رہا دیکھو, سعودی کے نیچے آ رہا. یمن سے مکہ اور مدینہ دونوں اوپر کی طرف ہے, شام اور اوپر ہے. یعنی یمن سے اگر کوئی شام کو جانا ہے تو مکہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے جانا پڑتا اس کو. کلیئر ہے یہ بات؟ کوئی پرابلم؟ بالکل کلیئر ہو گیا. یہ نقشہ بہت امپورٹنٹ ہے سب کو سمجھنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت کلیئر ہو گیا, رائٹ. تو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام کو لے کے ارک کے ایریا سے کہاں پہ آئے؟ مصر میں آ گئے. مصر میں جب داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو, جو اس کے بارڈر کے لوگ تھے یا اس کے فوجی تھے, بولے کہ ایک شخص آ رہا ہے عراق کی طرف کا, عراقی لگتا ہے, اس کے ساتھ بڑی خوبصورت ایک عورت ہے. بولے سارا علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, بڑی خوبصورت ایک عورت ہے, وہ اس شخص کے ساتھ آ رہی ہے. تو بادشاہ بولا میرے پاس لے کے آؤ ان کو. جب بادشاہ کے پاس بلایا گیا تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بہن ہے. لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی کبھی ایسا سچویشن آ جائے جو پوچھے کہ تیری بیوی تیرے لیے کیا ہے, تو میں بولا گا انسانیت کے ناطے میری بہن ہے, سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. میری خلیری بہن بھی تو بہن ہی ہے نا. خلیری بہن سے تو نکاح ہو سکتا, ممیری بہن سے تو نکاح ہو سکتا. اگر مان لیجئے ایک آدمی اپنی ممیری بہن سے نکاح کرا ہوا ہے تو وہ کسی کو بتائے وقت کہہ سکتا ہے یہ میری بہن ہے یا میری بیوی ہے, دونوں صورتوں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے یہ نیت کر لی کہ آدم کی بیٹی ہے ورنہ خطرہ ہے بادشاہ سے. لیکن یہ کمبخت بادشاہ اتنا بدماش تھا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی. بولا کہ تیری بیوی کو میرے پاس, تیری بہن کو میرے پاس بھیجا. اب ابراہیم علیہ السلام پڑ گئے چکر میں, بولے اگر میں بیوی بول دیتا تو بھی مسئلہ تھا, اب بہن بول رہا ہوں تو کمبخت بھیجاؤ بول رہا. پھر بھی یہ صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, میری منمانی نہیں سنا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ جو بات میں نے کہہ دی ہے سارا, اب اس سے تو مت پلٹ, اللہ تیری حفاظت کریں گے, جا. جب سارا علیہ السلام گئے وہاں پر تو بادشاہ ان کے قریب خراب نیت سے آنے کی کوشش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ فوری سارا علیہ السلام نے کہا کہ ذرا ایک منٹ ٹھہر, مجھے اجازت دے. انہوں نے فوری وضو بنایا, 2 رکعت نماز پڑھی. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ نماز ان لوگوں کے لیے بھی تھی. 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی, ہے اللہ میں تو آپ کی بندی ہوں جو پوری طرح آپ پر ایمان رکھتی ہوں, میں نے اپنی شرمگاہ کو سوائے میرے شوہر کے کسی کے سامنے نہیں کھولا ہے. اے اللہ میں مجبور ہو چکی ہوں, اب آپ مجھے اس سے بچائیے کسی بھی طرح. یہ دعا مانگے اور اٹھ گئے. وہ کمبخت سامنے آنے گیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اسے مرغی کی بیماری دے دی. فوری گر کے, جس طرح مرغی کی بیماری سمجھتے ہیں نا, فٹس کی بیماری دی. وہ زمین پر گر گیا اور پیر اپنے مارنے لگا. سارا علیہ السلام فوری سجدے میں گر گئی, بولی اے اللہ وہ کمبخت کو واپس ذرا صحیح کر دیجئے ورنہ لوگ بولیں گے میں نے اس کا قتل کر دیا اور بڑی مصیبت آ جائے گی. بولے اللہ تعالیٰ فوری شفا دیے. یہ جو میں سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اللہ کے نبی ہم کو بتا رہے ہیں. جیسے ہی تھوڑی ہمت آئی پھر غریب جانے گیا, پھر سارا علیہ السلام دعا مانگی, پھر مرغی کی بیماری پڑی اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جانے 2 3 4 جتنے بھی بار اسے مرغی کی بیماری پڑی, آخری میں وہ شخص سمجھ گیا بادشاہ کہ میں یہ کوئی عام عورت کے قریب نہیں جا رہا ہوں, اور وہ ہیبت کھا گیا اور بولا کہ سارا کو اجر عطا کرو. اجر عطا کرو میں حاجر علیہ السلام عطا کی گئی سارا علیہ السلام کو ان کی خدمت کے لیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جب حاجر علیہ السلام عطا کی گئی تو پھر تاریخی اعتبار سے جو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سارا علیہ السلام نے ابھارا, یا اجازت تو نہیں کہوں گا, یہ کہوں گا کہ ان سے کہا کہ دیکھو ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے, تم حاجر سے نکاح کر لو, حاجر سے شاید اولاد ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام سے نکاح کر لیتے. اب حاجر علیہ السلام اور سارا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ سارا علیہ السلام کو اندازہ یہ تھا کہ حاجر علیہ السلام سے بھی اولاد شاید نہیں ہوگی, لیکن وہ پریگننٹ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں بتاتے ہیں
کہ انسانوں میں پہلی مرتبہ کسی عورت نے کمر پٹا باندھا تاکہ دبلی لگے تو وہ ہماری ماں ہاجر علیہ السلام ہے. وہ ڈرتی تھیں کہ کہیں سارا علیہ السلام انہیں پریگننٹ دیکھ کر حسد وغیرہ کی وجہ سے جلن کی وجہ سے کوئی لفڑا نہ ہو جائے. تو پہلا کمر پٹا اللہ کے نبی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, پہلی عورت جس نے زمین پر کمر پٹا باندھا اپنے آپ اپنی پریگننسی کو چھپانے, وہ ہاجر علیہ السلام تھی. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجر علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام. یہاں تک تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی نا پوری بات. اب جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو بعض تاریخی واقعات سے یا بعض بنی اسرائیلی روایات سے اور بعض ہمارے محدثین نے جو حدیثیں جمع کی ہیں اس سے تھوڑا یہ پتا چلتا ہے کہ ایک فطری تقاضا تھا کہ اب سارا علیہ السلام کو ذرا حسد ہونا شروع ہو گئے. بولے کہ اچھا یہ آئی اور اس کو بچہ بھی ہو گیا تو اب لازم ہے ابراہیم علیہ السلام ایک باپ ہونے کے ناطے تھوڑی سی شفقت اور محبت کا تھوڑا سا مظاہرہ شاید حاجر علیہ السلام کی طرف ہو رہا تھا کیونکہ بچہ ہے وہاں پہ. اب یہ سارا علیہ السلام کو تھوڑا برداشت نہیں ہوا. تو تاریخی اعتبار سے بعض روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ سارا علیہ السلام نے اپنے شوہر کو ابراہیم علیہ السلام کو اب ذرا پیچھا لگنا شروع کیا. بلکہ اس کو نکالو یہاں سے, مجھے اچھی نہیں لگتی ہے, نکالو. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں جو بھی ہوا. بہرحال اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو بالآخر وہی بھیجی کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے, یعنی ہاجر علیہ السلام اور اس کے بیٹے کو لے, اور اب تو نکل یہاں سے. کہاں پر؟ مکہ تو تھا ہی نہیں, سعودی. سعودی تو حلال میں بنا جی نہیں, ارے نہیں, ارے تو اوپر ہے عراق میں. نجد, نجد نہیں, اس زمانے میں دو ہی نام تھے اس کے, نجد آدھا حصہ تھا, حجاز آدھا حصہ تھا. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تو نکل اور اس وادی کی طرف جا جو ریگستان والی وادی ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وہی کرتے گئے, راستہ یہاں تک کہ جس جگہ پہنچانا تھا پہنچا دیے. شاید جس وقت وہاں پہنچایا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ پہنچائے جانے والے ہیں جو بعد میں جا کر, اتنا جلدی پوری تاریخ بولتے تو پھر میں کیا بولوں گا. تو بہرحال ماشاءاللہ الحمدللہ اس زمین پر پہنچایا گیا جو آج ہمارا مکہ یا کعبہ ہے. اب دیکھیے کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے تجھے ایک جگہ لے جاؤں. حاجر علیہ السلام تیار ہو گئی. اب وہ بھی شاید کبھی غفلت سے بھی نہیں سوچی ہوگی کہ اس طرح لے جانے والے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں رہے گا وہاں چھوڑ کے آئیں گے. وہ پیچھے گئی یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم جب تو حاجر کو چھوڑ دے اس سے بات مت کر. یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام کو لے گئے, بچے کے ساتھ معصوم بچہ گود میں ہے, بالکل چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام, اور بالکل اس جگہ پر چھوڑا انہیں جہاں آج آب زمزم ہے, وہاں چھوڑ دیا. چھوڑ کر پلٹ گئے. حاجر علیہ السلام پکار رہی ہیں یا ابراہیم یا ابراہیم, اور ہمارے ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جواب ہی نہیں دے رہے. یہاں تک کہ حاجر علیہ السلام بچے کو نیچے رکھ کر دوڑتی بھی گئی اور پکڑ کر ہلاتی ہیں یا ابراہیم یہ کیا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ بات نہیں کرنا, تو جواب ہی نہیں دے رہے. آخر میں ہماری ماں حاجر علیہ السلام کہتی ہیں اتنا تو بتا دو کیا تم یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو. سبحان اللہ, میری بہنیں سنیے یہ کیسا توکل ہے حاجر علیہ السلام کا. جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے, ہاں میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. جیسا ہی انہوں نے یہ کہا, حاجر علیہ السلام اللہ کے نبی کہتے ہیں دامن چھوڑ دی اپنے شوہر کا, پلٹ گئی. یہ کہتے ہوئے پلٹی کہ جس رب نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے اگر اس نے حکم دیا ہے تو وہ میرے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام کر دے گا. یہ کیسا توکل ہے اللہ کی ذات کے اوپر. کل میں بتا رہا تھا نا کہ بھروسے کا معنی, معصوم بچہ, ریگستان پورا, ایک چڑی پر مارنے والی اس جگہ پر نہیں ہے. ریگستان کے بارے میں بچھو اور سانپ اتنے خطرناک, اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہی ہوں تو ٹھیک ہے مگر رہوں کیسا, کیا کروں. آج کی عورتیں ارے بھائی میں اللہ کے لیے کوئی, ارے تو ٹھیک ہے بھائی مگر ہمارا کیا. یہ حاجر علیہ السلام کا توکل تھا کہ جس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے اگر اس نے حکم دیا ہے تو وہ میرا خیال, میرے بچے کا خیال کر لے گا. بلکہ
اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہاجر علیہ السلام کو چھوڑ کر اتنا دور نکلتے ہیں, آہستہ سے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاجر ابھی دکھ تو نہیں رہی ہے. جب یہ احساس ہو گیا کہ اب ہاجر علیہ السلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ وہ دکھ نہیں رہی ہے, اور اچانک اللہ کے نبی کہتے ہیں تھوڑا سا ریگستانی ہوا چلی اور دھندلا دھندلا ریت اڑنے لگ گئی. اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام پلٹے, باپ شوہر ہے, پلٹ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس دعا کو قرآن میں ذکر کر دیا. ماشاءاللہ. وہ دعا سنانے کے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ ہم جو لوگ آج کی دنیا میں اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے نظام سے الٹے ہو گئے, ہمارے سمجھ میں آئے کہ ہم نبی کو فالو کرتے ہیں یا آج کی دنیا کے یہودیوں کو, جنہوں نے آج کی دنیا کی سائیکالوجی الگ کر دی ہے پوری. میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا, بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے یہ. میسلو نے ایک پیرامڈ اتارا. پیرامڈ مانے آپ سمجھتے ہیں نا, ٹرائنگل اتارا. اس میں وہ کہتا ہے کہ ساری انسانوں کی فطرت یہ ہے, غور سے سنیے سے, اب آپ اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیے گے کہ آپ کس طرف کے انسان ہیں, مسلمان والے انسان ہیں یا کافروں کو پسند کرنے والے, کافروں کے جیسے رہنے والے انسان جو رہتے ہیں اور بستے اور ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کافر کی طرح, لیکن پکار لیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. تو تم مسلمان پکار کر یہاں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری اصلیت اس دن کھول دینے والے ہیں. میسلو نے کہا کہ انسانی فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان سب سے پہلی چیز جو محسوس کرتا ہے ضرورت کی, وہ ہے اس کا کھانا اور اس کے رہنے کی جگہ. یہ بیس نمبر 1, پوائنٹ نمبر 1 انسان کی ضروریت ہے پوری زندگی کی. سیکنڈ, اس کو چاہیے سوسائٹی. تھرڈ, اس کے پاس آئے گا ریلیجن. تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہے اس کی؟ کھانا اور رہنا. سیکنڈ, سوسائٹی. تھرڈ, تو اس کا کہنا ہے کہ انسانوں کے لیے ریلیجن امپورٹنٹ ہے, لیکن تھرڈ یہ چیز رہے گی تو وہ چیز برابر چلے گی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام اب دعا مانگتے ہیں جس کا ذکر آیا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں. اے اللہ, میں نے میری نسل میں اور میرے رشتے میں, رشتے میں کون ہے؟ ہاجر علیہ السلام. نسل میں کون ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھو, جو اتنے زمانے سے اولاد کی دعائیں کر رہے ہیں, اولاد ہوئی. اور اللہ کا امتحان دیکھو, اب حکم ہو رہا اولاد کو چھوڑ دو وہاں پہ. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی اور وہ رسول ہیں جنہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ اب بھی تو میرا بچہ ہوا, اتنے زمانے کے بعد ایک میرے گھر میں ایک پھول کھلا, آپ اس کو چھوڑ کے آؤ ریگستان میں. اللہ کا حکم ہے, حکم ہے, سمعنا واطعنا, اللہ نے حکم دیا, ہم اطاعت کرتے ہیں, ختم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ سے, اور کہتے ہیں اے اللہ, میں نے میری نسل میں سے اور میرے رشتے میں سے کسی کو آپ کے اس مکے کی وادی, مکے کا نام بکہ تھا اس زمانے میں, اس وادی میں چھوڑا ہے. میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے وہ رشتے سے جتنے رشتے نکلے, اب کیا دعا مانگ رہے ہیں دیکھیے, میرے یہ رشتے سے جتنے رشتے نکلے, اب میسلو کی تھیوری کے حساب سے سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا پیرامڈ کیا ہے دیکھو, میری وہ نسل سے جتنے رشتے نکلے, اب ان کو سب سے پہلے نمازی بنائیے. فرسٹ کمز, پورا الٹا کر دیے, ان کو نمازی بنائیے. ایسا ماحول دیجئے کہ جو لوگ ان کے قریب آئے وہ ان سے محبت کرنے والے ہوں. سوسائٹی آئی. تیسرا انہوں نے کہا اور ان کے لیے رزق کے انتظامات کریے. پورا گراف الٹا کر دیا, پورا پیرامڈ الٹا کر دیا. یہ مسلمان کی پہچان ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان بھول کے بھاگا کافر کی طرح دنیا کے پیچھے, تو دنیا میں بول لے اپنے آپ کو مسلمان, آخرت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس وادی میں چھوڑے جہاں پہ ریگستان میں ایک پتا نہیں اگتا, اور دعا مانگتے وقت رزق کی فکر نہیں ہے بچے کی اور بیوی کی.
فکر ہے کہ تیرا عابد بندہ ہو, تیرے عبادت گزار ہو, کیونکہ اے اللہ جو تقدیر تو نے لکھی ہے اس کے بارے میں ہم سوچنا بے وقوفی ہے. میں ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگوں, ایک رزق کا دانہ میری جو تقدیر میں میں نہ اضافہ کر سکتا نہ کم کر سکتا. لیکن جس مقصد سے تو پیدا کیا عبادت کی, اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو دنیا بھی گئی میری, آخرت بھی گئی. یہ دعا مانگی سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں کہ اے ہمارے اللہ, جو نسل اور میرے رشتوں کو چھوڑا تو نسل پوری نکلے گی, انہیں پہلے نمازی بنائیے. اور آج ہماری پوری قوم نمازوں سے دور ہے. نماز آخری آپشن, بلکہ دماغ سے ختم ہو گیا کئی مسلمانوں کے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. تب ایسی قوم کو اللہ ذلیل کر کے ٹکڑے نہیں کروایا گا. کس سے ٹکڑے کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ معلوم ہے, ان سے جو قیامت میں جہنم کے کیڑے, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھ کے مریں گے, جس کو جہنم میں جلانے والے ہیں اللہ, ان کے ذریعے سے ان کے ٹکڑے کرا کے خون بہا رہے ہیں ان کا, جو اللہ کو عبادت کرنا جو ہے مانتے ہوئے کہ 5 وقت اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو چھوڑ دیے تھے. سمجھ میں آیا ہے پیرامڈ ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ساری زندگی کدھر بھاگنے والے ہیں. اس حساب سے آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھنے والے ہیں. یا تو ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم میں کون آگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورے نمازوں کے پابند ہوتے ہیں انشاءاللہ. تم ادھر اٹھنا چاہ رہے ہیں یا میسلو کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر لینا اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں. خاتون ہماری بہنیں جو سن رہے ہیں, آپ لوگ جو اپنے شوہروں کو ابھارتے ہیں وہ چاہیے یہ چاہیے, اس میں آپ لوگوں کی غلطی نہیں. شوہر نامرد ہے آپ کا, اصل آپ لوگوں کا غلام بن کے چلتا ساری زندگی. کہ اگر انہیں آپ کو اللہ رسول بتاتا, بی بی خدیجہ, بی بی حاجر علیہ السلام کے واقعات سناتا, تو شاید آپ کے بھی ارادے بدل جاتے. کم وقت زندگی بھر آپ کو پکچران دکھا کے فلم ایکٹریسز کو بتاتا, ہیروئنوں کو بتاتا, خاندان میں پیسے والوں کو بتاتا, تو آپ لوگ بھی جو جوتے مار رہے ہیں اس کو صحیح کر رہے ہیں اس حساب سے. تم مرد ہے, مرد کی طرح زندہ رہو, سمجھے نا. نامرد بن کے جورو کے غلام مت کو بنو. اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو جورو کا غلام بننے پیدا نہیں کیا, ان کا ذمہ دار بنایا. ذمہ داری میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو دین کی تربیت دو, دین کی علم کی, دین کی نصیحتیں دو. ان کو تم برباد کر دیں گے, تم برباد ہو جائیں گے اگر ان کو دین نہیں سکھائیں گے. تو حاجر علیہ السلام کو چھوڑ کر لوٹ گئے. حاجر علیہ السلام کے ساتھ ایک چھوٹا سا توشہ تھا, اس توشے میں کچھ کھجور اور تھوڑا سا پانی تھا. کتنے دن چلے گا, کتنی دیر چلے گا؟ ختم ہو گیا کچھ دیر میں. جیسے ہی پانی اور وہ توشہ ختم ہو گیا کھجور کا, اب ہمارے پیارے اسماعیل علیہ السلام گود میں ماں کے بل بلانا شروع کیے پیاس سے. وہ چھاتے سے دودھ پلاتی ہیں, دودھ سوکھ گیا. معصوم بچہ بل بلا رہا ہے اور ماں ہے. ابھی بھی یہ ایک بار ان کی زبان پر نہیں آ رہا ہے کہ اے اللہ یہ کیسی آزمائش میں مجھے ڈال دیا, میرا کیا قصور تھا. اے اللہ میں تو سوچ کے شادی کری کہ ابراہیم بہت اچھے ہوں گے, اے اللہ میں سوچی تھی ابراہیم خوش رکھیں گے, یہ کیا ابراہیم. آج کی عورتیں تو پوری یہی باتیں کرتے ہیں, آج کی ہماری مائیں بہنیں تو یہی باتیں. تھوڑی سی تکلیف آ گئی اور شوہر کی ساری ہر چیز کی ناشکری, یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ کفر بکنا شروع کر دیتے. لعنت ہے ایسی مسلمان بہنوں پہ جو اللہ کے بارے میں غلط سوچتے اور اپنے آخرت کو داؤ پہ لگاتے. حضرت علیہ السلام ایسا نہیں کیے, چھوڑے, بولے کچھ تو انتظام ہوگا. بھاگے ایک پہاڑی پہ, وہ پہاڑی کا نام ہے صفا. بھاگ کے چڑھ کے دیکھے کوئی دکھتا کیا, کسی سے کچھ مانگوں, کوئی نہیں دکھا. اتر کے دوسری پہاڑی دکھی, اس کے اوپر بھاگے, وہ پہاڑی کا نام ہے مروہ. وہاں سے ٹھہر کر دیکھے, کوئی نہیں دکھا, چوڑی کا بچہ نہیں دکھ رہا, ایک چیز نظر نہیں آ رہی. پھر بھاگ لیتے صفا پہ آئے, پھر بھاگ رہے تھے مروہ پہ گئے, 7 مرتبہ کرے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا اور مروہ پر حج کے موقع پر بھاگ رہے تھے, اب بھاگتے ہیں نا, حج ہوتا آپ کا مکمل اس کے بغیر. بہنوں ذرا غور سے سنیے, یہ اللہ کی نعمت کیسی ہوتی ہے اس کے بعد. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو تم اور میں آج صفا اور مروہ پر بھاگ رہے ہیں, یہ اس لیے کہ میرے رب نے میری ماں حاجر علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کا حکم دیا ہے. حاجر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے زندگی دے کے آج اٹھا دی ہے, اگر اٹھا کے اگر بتائے کہ اے حاجر, تو جو میرے پہ بھروسہ رکھ کے یہاں پہ تیرے بچے کے ساتھ تھی, تو جو میرے پہ بھروسہ رکھی, میرے پہ توکل رکھی, کیا تو جانتی ہے تیرا بھاگنا مجھے اتنا پسند آیا کہ قیامت آنے تک
تو حضرت علیہ السلام کیا سوچیں گی؟ بولیں گے اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت، یہ تربیت ہے اس امت مسلمہ کی کہ تم کافر کی طرح دنیا میں مت گم ہو. تم جو چیز اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑتے ہو تمہارے تصور کے باہر تم کو عطا کیا جاتا جس کا تم کو اندازہ نہیں ہے. مسلمان دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑنے پیدا کیا گیا. حضرت علیہ السلام بھاگی 7 بار، اور جب 7ویں بار بھاگی تو اچانک ان کے کانوں میں ایک چھوٹی سی آواز آئی، بڑ 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 بڑ. پانی ابلتا نا کہیں سے، ادھر دیکھی ادھر دیکھی، کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. بچے گن بھاگ لیتے بھی گئی، بولی بچہ تو خیریت سے ہے میرا. جیسے بھاگتے گئی اسماعیل علیہ السلام کے جہاں پیر وہ لگڑ رہے تھے وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. یا اللہ، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل پانی کے لیے کنواں کھودو، ہم پانی دیتے ہیں. وہاں سے کہاں سے پانی ملا؟ تو عجیب و غریب بات ہے، ریگستان میں پانی آ گیا، وہاں سے پانی نکلا. جیسے ہی پانی نکلنا شروع ہوا اور تھوڑا تھوڑا بہنے لگا، ہماری ماں ہاجر علیہ السلام، ہماری بھولی ماں ہاجر علیہ السلام ریتی کو لے کر اس کے اطراف ڈالنے لگی. زم 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 کہتی ہیں. زم کا معنی عربی میں ہوتا ہے رک جا رک جا رک جا. بہنے لگا، خوش ہو گئی، ارے پانی کے بہ کے نکل جائے گا، زم زم زم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ رحم کرے میری ماں ہاجر پہ. بولے اگر میری ماں ہاجر اس پانی کو نہیں رکاتی تو قیامت تک ساری انسانیت کو یہ پانی ہر جگہ پہنچا دیا جاتا. بولی ماں رکا دی. اب یہ زمزم کا کنواں کھد گیا، پانی آنے لگا یہاں سے. چلو یہاں تک یہ بات سمجھ گئے. اب دیکھیے ہو رہا کیا تھا. یہ تو ماں اور بچہ اکیلا ہے یہاں پہ. کل میں بتایا عرب کے اندر 3 قسم کے عرب ہوتے ہیں. میں ایک چیز بول رہا ہوں پھر یاد رکھنا، میں کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو بول رہا ہوں تو آگے جا کے کنیکٹ ہوتی. کوئی چیز آپ لوگوں کو غیر ضروری نہیں بول رہا ہوں، چاہے آپ کو کتنی بھی غیر ضروری لگے. دیکھیے آج کل کی چیز کیسا کنیکٹ ہوتی بتاتا ہوں. کل آپ سوچ رہے ہوں گے 3 قسم کے عرب کے بارے میں بتایا تھا. ایک وہ جو ہلاک ہو گئے، اس میں آدھے قوم عاد قوم سمود تھے، ان کو کہتے ہیں ہلاک عرب. ایک خالص عرب. کون نے بولا تھا میں خالص عرب؟ کسی کو یاد ہے؟ یمن کے قحطانی لوگ خالص عرب تھے، یمن کے قحطانی لوگ. اور ایک عرب کون نے بولا؟ اب دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہوا. یمن کا جو علاقہ تھا، ابھی جو آپ لوگ دیکھیں نا سعودی کے نیچے تھا نا یمن کا پورا علاقہ، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر رہتی تھی ملکہ سبا. قرآن میں ملکہ سبا کا ذکر ہے. بہت بڑا محل، خوشحال لوگ. اللہ نے یمنیوں کو اتنی خوشحالی دی تھی کہ تاریخی بعض کتابوں میں آتا ہے، واللہ عالم صحیح اور غلط کا معاملہ، تو تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے سر پر صرف ایسا ٹوکرا رکھ کے جاتے تو سیب، انگور، کئی میوے اتنے نیچے لٹکتے کہ ٹوکرا ٹکراتے جاتا تو چیزیں اتنی گر جاتی کہ کچھ دور جانے کے بعد ٹوکرا بھر جاتا میووں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی عجیب قوم تھی یہ. اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم نے سنا ہے لوگ تکلیف میں آ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، آپ ہمیں کبھی تکلیف دیتے ہی نہیں ہو، اللہ تھوڑی ہمیں تکلیف دیجئے. بولے عجیب، کتنا عجیب انسان ہے. دیکھو اللہ خوشحالی دیا تو تکلیف مانگ رہا. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن میں بولے بڑا بے صبرا ہے انسان. بولے کوئی ایک چیز میں اطمینان دے. سردی کا موسم ہے تو گرمی ہونا بولتا، گرمی آئی تو بارش ہونا بولتا، پھر بارش آتے نمازہ پڑھ کے رکانے کو جاتا بارش کو، گرما آتے بارش کے لیے نمازہ پڑھتا. بے صبرا انسان. خوشحالی ہے بول رہا تکلیف ہونا میرے کو. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے تو مانگ رہا تو لے تکلیف ہمارے سے. تکلیف کیسا دیے؟ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہمیشہ سنت رہی. یمن کے جو لوگ تھے آپس میں یہ لوگ فرقہ بندی میں آ کر لڑائیاں شروع کیے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی جمع کرنے کے لیے جو سب سے پہلا دنیا میں ڈیم بنا، ناگرجنا ساگر ڈیم بولتے ہیں نا آپ لوگ، ڈیم جس سے پورے علاقے کو پانی ملتا، سب سے پہلا ڈیم ملکہ سبا کے اس علاقے کا تھا. اللہ نے وہ ڈیم میں طوفان لا دیا اور ڈیم ٹوٹ گیا. یمن کے جو عرب تھے تتر بتر ہو کے بھاگنے لگے وہ طوفان کی وجہ سے. اس میں سے ایک قبیلہ تھا جرہم کا قبیلہ، جو تجارت کے لیے کبھی کبھار یہ مکے کی طرف سے ادھر ادھر جایا کرتا تھا. جرہم کا جو قبیلہ تھا وہ مکے کی طرف پھر پلٹ کے کہیں جانے کے لیے آ رہا تھا.
جب وہ مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے تو کعبہ وغیرہ تو جب کچھ بھی نہیں ہے ابھی، وہاں پہنچے تو بڑے تیز لوگ تھے. بولے یہ ریگستان میں کچھ چڑیاں اڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہاں کہیں پانی تو نہیں آ گیا؟ تو ڈھونڈتے ہوئے پانی جہاں پر رہے گا کچھ پرندے آئیں گے وہاں پہ، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے وہ زمزم کے پاس تو بی بی ہاجر علیہ السلام بچہ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیسے اللہ کے انتظامات ہے دیکھو بابا. یہ سب کیوں سنا رہا ہوں معلوم؟ یہ انتظام ہوا نبی کی پیدائش کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم سب جانتے ہیں. آج کتنی ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے نبی سے محبت بولتے ہیں، نبی کا کوئی تعارف نہیں ہمارے پاس. اللہ کیسے انتظام ہزاروں سال پہلے سے اس نبی کو پیدا کرنے سے پہلے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہماری مغفرت کرے اور اللہ ہمارے لیے آسان کرے نبی کی چیزوں سے محبت کرنے اور نبی کو جاننے کے لیے. میں دبن معافی چاہتا ہوں کہ کیا کروں، میرے نبی سے ایسی ذات ہے کہ ان کا ذکر آ گیا تو دل بھر جاتا. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اور اللہ کی محبت ان سے. اللہ اکبر. ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ آج ہزاروں کروڑ لوگ زمین پہ آئے، ہم کو اللہ تعالیٰ ان کا امتی بنا کے پیدا کیا، جس کی امت میں آنے انبیاء دعائیں مانگے، رسول دعائیں مانگے، ہم کو پھگٹ میں مل گئی وہ چیز. اللہ اکبر. بہرحال الحمدللہ جرہم کا جو قبیلہ تھا وہ وہاں پر پہنچا اور حاجر علیہ السلام سے وہ لوگ جا کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس علاقے سے بڑے پریشان ہو کے نکلے ہیں، یہاں ہم کو اچانک پانی دکھا، آپ اگر اجازت دیں تو کیا ہم یہاں رک سکتے؟ بولے یا اللہ. حاجر علیہ السلام اکیلی عورت، ہمت کی حد دیکھو ان کی. بولے رک سکتے لیکن ایک شرط پہ، کنواں ہمیشہ میرے نام پہ رہے گا. بولے تم کو کچھ بھی ہونا ہے تو میرے سے پانی کی اجازت لے کے پانی لینا. بولے کوئی بات نہیں بھائی، ماشاءاللہ رہندی ہے کنواں آپ کے نام پہ رہندی ہے، ہم کو بسنے دیجئے. بسے. بولے ماشاءاللہ. یہ شروعات ہوئی عرب لوگوں کے بسنے کی مکے کے اندر. ماشاءاللہ. کچھ دن گزرے تو اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ کس کے بیچ بڑا ہو رہا؟ عرب کے بیچ میں. عربی زبان سیکھ رہے ہیں کس سے؟ ان عربوں سے سیکھ رہے ہیں. یہ خود ابھی دوسری جگہ سے آئے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام تو عراقی ہیں، ان کی مادری زبان ارامائک تھی. ارامائک عراق کی زبان کو کہتے ہیں. عراق کی زبان اس وقت ارامائک ہوا کرتی تھی. لیکن بچہ تو کوئی زبان سیکھا ہی نہیں. اب جب بڑا ہو رہا تو عربی سیکھتے جا رہا جرہم کے قبیلے سے. تو جرہم کے قبیلے کا جو سردار تھا وہ اسماعیل علیہ السلام سے بڑا متاثر تھا. جب وہ نوجوان ہو گئے تو اس نے اپنے بیٹی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کرا دیا. تو اب اسماعیل علیہ السلام ہو گئے عربائزڈ عرب، مستعرب. وہ عرب جو اصل میں عرب نہیں تھے، عرب کے ساتھ رہ کے عرب ہو گئے. یہ ہے ہمارے نبی کی نسل کی شروعات اب عرب کے طور پہ. اب اسماعیل علیہ السلام ان کے بیچ رہ کر بڑے ہونے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور پھر کعبۃ اللہ کے تعمیر کا حکم دیا گیا. اب اس جگہ پر کعبہ تعمیر کیا گیا جس جگہ پر آج کعبہ ہے. تاریخی اعتبار سے اس کا سنگ بنیاد غالباً اللہ نے آدم علیہ السلام سے رکھوایا. اس کو زمین کے اوپر اٹھانے کا پہلی مرتبہ کام جو دیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دین کی خدمت میں مدد کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ کعبہ بنا دیا گیا. سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گے آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر لگ بھگ 203 تک یہ تفصیلی واقعات ہے پورے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے اور کعبے کے بننے کے. ماشاءاللہ ایک ایک اینٹ ابراہیم علیہ السلام رکھتے اور دعا مانگتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، جو یہ ہم کر رہے ہیں یہ خدمت کو قبول فرما لیجئے، ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کہ بے شک آپ تو توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں ہمارے اوپر. ایک ایک اینٹ کو رکھتے اور یہ دعا مانگتے جاتے. کعبہ بنا دیا گیا. حکم آئے ابراہیم آواز لگاؤ. کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو سارا ریگستان ہے. اللہ نے کہا ہے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، لوگوں تک پہنچانا، ان کو یہاں پر جمع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. کچھ دیر کے اندر دیکھے کئی قافلے آنا شروع ہو گئے، وہی پڑھ لیتے، آج تک جا رہے ہیں آپ وہی پڑھ لیتے. کعبۃ اللہ کا طواف شروع کروایا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم چلیے اب سارا علیہ السلام کے پاس واپس.
سارہ علیہ السلام کا پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے وہاں کیا ہو رہا تھا. پھر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سمجھ جائیے. اب جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور ان کی نسل بڑی ہو گئی تو وہاں جو لوگ بستے تھے ان سب کو یہ معاملہ معلوم تھا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا، تو لازماً ہے فطری طور پر جرہم کا قبیلہ وہاں پہ اقتدار پر حاکم جرہم کا قبیلہ تھا، لیکن مذہبی پوری جو چیزیں تھے اور مذہبی امور تھے وہ پورے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کے حوالے کر دیے گئے تھے کہ کعبے کی دیکھ بھال، جو حاجی آئیں گے ان کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینا. اور جو وہاں کے باقی کے جرہم کے قبیلے کے دوسرے لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کیونکہ ان کے لیے اللہ نے ایسا ذریعہ کھول دیا کہ ان کو کہیں جا کر کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پیسے دے کر ان سے خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ان کی آمدنی کا ذریعہ. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا.